بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ ہم نے 2 سبق پڑھائے ہیں، تیسرا سبق ہے، تو کوشش کرتے رہیں گے اور زیادہ سے زیادہ سبق پڑھیں۔ تو یہاں سے جاتے ہیں آگے۔ اولئک میں یہ مد ہے، ایک مد ہوتا ہے، ایک چھوٹا مد ہے، ایک بڑا مد۔ چھوٹا مد جو ہے نا اس کو ہم 3 الف کے بقدر کھینچیں گے۔ چھوٹا مد وہ ہوتا ہے جو الف مدہ کے اوپر ہوتا ہے، الف کے اوپر جو مد ہوتا ہے اس کو چھوٹا مد کہتے ہیں۔ جیسے یہاں پہ اعلیٰ کے اوپر جو مد ہے اس کو چھوٹا مد، یہ 3 الف کے بقدر کھینچیں گے، اور یہاں پہ جو مد ہے یہ جو کانٹے کی طرح ہے یہ اس کو کہتے ہیں بڑا مد، اس کو 5 الف کی طرف بقدر کھینچیں گے۔ آگے ہے علی ھدی من ربہم، ھدی من ربہم، یہاں تنوین ہے۔ یہ دیکھو دال کے اوپر 2 زبر ہیں، جہاں بھی تنوین آ جائے اور تنوین کے بعد میم آ جائے تو وہاں پہ غنہ ہوتا ہے، یعنی جہاں بھی میم مشدد آ جائے تو وہاں پہ ہم غنہ کریں گے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ ھدی من ربہم، اور یہاں میم من ربہم یہاں غنہ نہیں ہوتا، کیونکہ نون ساکن کے بعد جہاں لام اور راہ آ جائے اور حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ غنہ بالکل بھی نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں من ربہم۔ وَأُولَئِکَ میں بھی اولئک کے اوپر یہی مد ہے جو ابھی ہم نے پڑھا تھا، ہم المفلحون۔ مفلحون میں یہاں پہ یہ واو مدہ ہے، یہ رہا واو مدہ۔ ہم نے پچھلے 2 سبق میں بھی پڑھایا تھا کہ واو مدہ وہ ہوتا ہے جو جہاں واو ساکن ہو، یعنی واو کے اوپر سکون آ جائے اور اس سے پیچھے پیش آ جائے، جیسے ہا کے اوپر یہاں پیش ہے اور واو کے اوپر سکون ہے، تو اس کو ہم ایک الف کی بقدر پڑھیں گے اور اس کو کہتے ہیں واو مدہ۔ تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ آگے جاتے ہیں، آگے ہے ان الذین، ان میں نے پچھلے سبق میں بھی پڑھایا تھا کہ جہاں بھی نون کے اوپر شد آ جائے تو وہاں غنہ ہوتا ہے، تو یہاں بھی نون مشدد ہے تو ہم اس کو غنہ کر کے پڑھیں گے۔ ان الذین کفروا، ان الذین یہ ہم نے پڑھا تھا پچھلے سبق میں کہ جہاں یا ساکن آ جائے اور اس کے پیچھے زیر ہوں۔ اب یہ دیکھو یا ساکن ہے اور زال کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے، تو اس کو ہم یا مدہ کہیں گے، یہ بھی واو مدہ کی طرح ایک الف کے بقدر کھینچیں گے، جیسے کفروا میں واو مدہ ہے، واو ساکن ما قبل مضموم تو اس کو واو مدہ کہتے ہیں۔ آگے ہے سواء، سواء یہی مد ہے جیسے کہ ابھی ہم نے پڑھا تھا اولئک میں، اولئک بھی بڑا مد اور سواء میں بھی بڑا مد۔ آگے ہے سواء علیہم، جہاں بھی نون تنوین کے بعد عین آ جائے یا نون ساکن کے بعد عین آ جائے تو وہاں غنہ نہیں ہوتا ہے۔ یہاں دیکھو سواء نون تنوین ہے اور نون تنوین کے بعد کیا آیا ہوا ہے؟ عین آیا ہوا ہے، تو اس پر ہم غنہ نہیں کریں گے۔ سواء علیہم اانذرتہم، اانذرتہم، یہاں نون ساکن کے بعد ذال آیا ہوا ہے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ جب نون ساکن کے بعد 8 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے وہاں غنہ نہیں ہوتا، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، لام را، لیکن یہاں تو ذال آیا ہوا ہے اس وجہ سے نون ساکن کے بعد غنہ ہوگا۔ آگے ہے ام لم تنذرہم، یہ بھی یہی ہے، نون ساکن کے بعد ذال آیا ہوا ہے تو یہاں پہ بھی ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ آگے ہے لا یؤمنون، یؤمنون یہاں واو ہے، واو ساکن ہے اور اس سے پیچھے جو نون ہے اس کے اوپر پیش ہے تو اس کو ہم کہیں گے واو مدہ۔ یہ ایک الف کے بقدر کھینچا جائے گا، تو ہم اس کو اس آیت کو کیسے پڑھیں گے؟ ان الذین کفروا سواء علیہم، علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آخر میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ اس ویڈیو کو آگے سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جس کو بھی پڑھنا نہ آتا ہو وہ بھی اس کو پڑھ لے اور آپ کو بھی ثواب مل جائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔